قرآن کریم کی تلاوت میں عمومی غلطیاں اور ان کا تدارک۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کو کسی استاد سے باقاعدہ نہیں پڑھا ہوتا یا کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا ہوتا، جس وجہ سے تلاوت کرنے میں ان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض غلطیاں تو ایسی ہیں جو بغیر استاذ کے درست نہیں ہو سکتی اور استاذ ہی ان کو درست کرا سکتا ہے، اور وہ بار بار کی محنت اور مشق سے درست ہوتی ہیں۔ اور بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جنہیں اگر معمولی توجہ دی جائے اور ان کے بارے میں علم حاصل کر لیا جائے اور ان سے بچنے کی کوشش کی جائے تو آسانی کے ساتھ، معمولی مشق کے ساتھ اور معمولی توجہ کے ساتھ ہم انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آج زیادہ تر انہی غلطیوں کا ذکر آئے گا کہ جن غلطیوں کو ہم خود ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ان کی طرف توجہ کریں گے تو اکثر قرآن کریم ہم ٹھیک پڑھنے والے بن جائیں گے اور قرآن کریم کی غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی یا سب سے مشہور غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ حروف کو مجہول پڑھنا ہے۔ عربی زبان میں حروف کو مجہول نہیں پڑھا جاتا، اردو کے اندر مجہول پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو ہر حرف کو معروف پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے حروف تہجی کو لے لیں تو اردو کے اندر با زیر اس کو اگر کوئی بے کہہ دے تو بے پڑھا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر با زیر بی پڑھا جاتا ہے۔ اردو کے اندر با پیش کو بو پڑھنا بھی درست ہے، لیکن عربی کے اندر صرف ایک ہی اس کا تلفظ ہوگا بو، تو معروف ہے بو اور مجہول ہے بو۔ اسی طرح جیم زیر جی یہ عربی کا تلفظ ہے اور جے یہ اردو کا تلفظ ہے۔ جیم پیش جو یہ عربی کا تلفظ ہے اور جیم پیش جو یہ اردو کا تلفظ ہے۔ تو اردو کے اندر الفاظ کو زیادہ تر مجہول پڑھا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر معروف۔ اب جب اردو دان طبقہ یا ہمارے علاقے کا طبقہ قرآن کریم پڑھنے لگتا ہے تو اس غلطی کو بار بار کرتا ہے۔ چنانچہ آعو تو او پڑھنا چاہیے تو اس کو او پڑھتے ہیں، آؤزو کے اندر آؤ، اور زو پڑھنا چاہیے اس کو زو پڑھتے ہیں، تو آؤ زو، یہاں سے تلفظ خراب ہو جاتا ہے۔ مینش میں می باریک پڑھنا چاہیے تو اس کو میں پڑھتے ہیں، مینش، تو اس سے تلفظ خراب ہو جاتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر ہر حرف کو معروف پڑھا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو بہت ساری غلطیاں خود بخود درست ہو جائیں گی۔ لہٰذا آؤ زو نہیں، آؤ زو پڑھا جائے گا۔ باللہ تو بی باریک ہوگا تو باللہ، تو اس کو بے لاہی نہیں پڑھا جائے گا، تو باللہ اعوذ باللہ۔ می باریک پڑھا جائے گا، میں نہیں پڑھا جائے گا۔ مین الشیطان، نر نر اس کو نہیں پڑھا جائے گا، نر رجیم۔ اسی طرح بسم اللہ تو بے نہیں پڑھا جائے گا، بی پڑھا جائے گا، بسم اللہ۔ ہر نہیں، ہر رحمہ، نیر نیر غلط ہے، نر رحیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سارا قرآن کریم، جیسے سورہ فاتحہ ہے تو الحمدو نہیں پڑھا جائے گا، الحمدو، دال کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو حروف کو مجہول پڑھنا ایک غلطی ہے اور معروف پڑھنا یہ صحیح تلفظ ہے۔ ایک اس چیز کا دھیان کریں تو ہزاروں ایسی غلطیاں ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت میں ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کی غلطی ہے حرکات کو بلا وجہ لمبا کرنا۔ یہ غلطی بھی عام ہے۔ ایک تو الفاظ کو معروف نہیں پڑھا جاتا، دوسرا اگر الفاظ کو معروف بھی پڑھا جائے تو زبر زیر پیش کو بلا وجہ بھی کھینچا جاتا ہے۔ لہٰذا الحمد للہ رب العالمین، اس طرح لمبا لمبا کر کے لوگ پڑھتے ہیں، یا جیسے اعوذ باللہ تو بلا وجہ ہی لمبا کر دیا، آ کو لمبا کر دیا، زو کو لمبا کر دیا۔ حرکات کو لمبا کرنے سے بعض مرتبہ معنی پر بھی فرق آ جاتا ہے، اور معنی پر فرق آنے کی وجہ سے وہ قرآن کریم نہیں رہتا، وہ الفاظ قرآن کریم سے بدل جاتے ہیں۔ اس چیز کا لحاظ کرنا کہ جس لفظ کو بھی پڑھا جا رہا ہے جب تک حروف مدہ نہ ہوں ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو مختصر ہی پڑھا جائے گا، معمولی سا بھی لمبا نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، اسی طرح مالکی یوم الدین، ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو لمبا نہیں کرنا کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ان کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا. یہ دوسری غلطی ہے. اگر یہ دو غلطیاں ٹھیک ہو جائیں تو 40% قرآن کریم کی تلاوت خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. تیسری غلطی ہے ٹھیک طریقے سے وقف نہ کرنا. اکثر الفاظ کو دو دو جملوں میں دو دو الفاظ لے کر یا تین تین الفاظ لے کر بار بار سانس کو توڑا جاتا ہے، جبکہ تلاوت کرنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب تک سانس نہ ٹوٹے ایک ہی سانس کے اندر زیادہ الفاظ پڑھے جائیں. جیسے ہم اپنی زبان کے اندر بھی بہت سارے الفاظ کو ایک ہی سانس میں بولتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی بہت سارے الفاظ کو ایک ہی سانس میں ادا کیا جائے گا. مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اب یہاں ایسے نہیں کریں گے کہ ختم اللہ اور یہاں پہ سانس کو توڑ دیں، اعلی قلوبہم پھر یہاں پر سانس کو توڑ دیں، تو بلا وجہ سانس کو توڑنے سے تلاوت کا حسن باقی نہیں رہتا. تو کوشش اور اس کی مشق کرنی چاہیے کہ 4 4 5 5 6 6 الفاظ ایک ہی سانس میں پڑھے جائے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ وقف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس حرف پر وقف کرنا ہے اس حرف کو ساکن پڑھا جائے، یعنی اس پر کوئی زبر زیر پیش نہ پڑی جائے، جیسے اردو کے اندر بھی ہوتا ہے. تو اس پر کوئی زبر زیر پیش نہ پڑی جائے، یہ وقف ٹھیک وقف کرنے کا طریقہ ہے. جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اگر وقف کرنا ہے تو یقولو نہیں پڑھیں گے، یقول. اگر آمنا باللہ پر وقف کرنا ہے تو آمنا باللہ. اسی طرح یخادعون اللہ. تو جہاں وقف کرنا ہے، جہاں سانس کو توڑنا ہے، وہاں آخری حرف کو ساکن پڑھنا ہے. تو اگر 4 5 الفاظ کو ایک سانس میں پڑھا جائے اور وقف کرتے وقت آخری حرف کو ساکن پڑھا جائے تو تلاوت خود بخود اچھی ہو جائے گی. ایک اور چیز وہ ہے جو ہمارے قرائے کرام بتلاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی تلاوت کی جا رہی ہو جہاں پر وقف کیا جائے، اگر وہاں آیت مکمل نہیں ہو رہی تو ایک حرف یا دو حرف پیچھے سے ملا کر، یعنی ایک لفظ اور دو لفظ پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے. اس کی مثال یہ ہے جیسے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اب یہاں میں نے وقف کر دیا خلقکم پر، لیکن یہاں حقیقی وقف نہیں ہے، سانس ختم ہوا تو وقف کیا. اب جب دوبارہ سے پڑھنا ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس سے تلاوت میں حسن آ جائے گا اور صحیح طریقہ تلاوت کا یہ ہوگا. تو ایک تو 4 5 الفاظ کو ملا کر وقف کیا جائے، دوسرا وقف کے حرف کو ساکن پڑھا جائے، تیسرا اگر آیت وقف مکمل نہیں ہو رہی وہ آیت تو ایک دو لفظ پیچھے سے ملا کر پڑھے جائیں تو صحیح طریقے سے قرآن کریم کی ادائیگی ہو جائے گی. چوتھی غلطی ہے حروف مدہ کو لمبا کر کے نہ پڑھنا. یعنی جہاں لمبا نہیں کرنا تھا زبر زیر پیش وہاں لوگ لمبا کر دیتے ہیں، اور جہاں لمبا کر کے پڑھنا ہے جیسے کھڑی زبر آ گئی ہے یا مد آ گئی ہے تو وہاں پر چھوٹا کر کے پڑھ دیتے ہیں. لہٰذا بسم اللہ، لفظ اللہ کو تھوڑا سا لمبا پڑھنا ہے تو بسم اللہ ہی، بسم اللہ ہی یہ غلط ہوگا. اعوذ باللہ یہ غلط ہوگا. الحمد للہ یہ غلط ہوگا. مالکی، الف کو لمبا کرنا ہے تو مالکی، اس کو الف کو کھا جائے اور لمبا نہ کرے تو یہ غلط ہوگا. پانچویں غلطی ہے جزم کو بلا وجہ کھینچ کر پڑھنا. جیسے الحم، الحمد، اس کو بلا وجہ لمبا کیا جا رہا ہے تو الحمد لمبا کر کے نہیں پڑھنا. جزم کو بلا وجہ کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ جیسے زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا جب تک حروف مدہ نہ ہو، اسی طرح جزم کو بھی لمبا نہیں کیا جاتا. تو الحمد للہ رب العالمین، تو رب العالمین، تو جزم کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا. اور نمبر 6 جو سب سے زیادہ عمومی غلطی ہے وہ ہے مخارج کا لحاظ نہ کرنا. لیکن مخارج کا لحاظ نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ضاد کو دواد پڑھنا، یا عین کو عین پڑھنا، یا ذال کو زال پڑھنا. یعنی جو الفاظ کا صحیح مخرج ہے اس مخرج سے ان الفاظ کو ادا نہ کرنا، اس سے الفاظ کی ادائیگی کے اندر فرق آتا ہے، اور الفاظ کی ادائیگی میں فرق سے معنی پر فرق آتا ہے. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جیسے عربی کا ایک لفظ ہے ذلہ، تو اگر ذال نرمی سے پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کمزور ہونا، اور اگر سختی سے پڑھیں ذلہ
تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا. زبان کو تھوڑا وا کی طرف مائل کر کے پڑھیں غلہ تو اس کا معنی ہے سایہ دار ہونا. اور اگر ضاد پڑھیں غلہ تو اس کا معنی ہے گمراہ ہونا. یا جیسے لوگ دواد پڑھتے ہیں ضلہ تو اس کا معنی ہے گمراہ ہونا. تو یہ الفاظ کو معمولی سا اگر بدل دیا جائے تو معنی میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی غلطی ہے جو خود ٹھیک نہیں ہو سکتی. پہلی غلطیاں تو ایسی ہیں کہ معمولی ان کی طرف اگر توجہ کی جائے تو تلفظ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, ادائیگی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, اور بہت زیادہ قرآن ہم ٹھیک پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بغیر قاری صاحب کے اور بغیر کسی ماہر استاذ کے خود بخود ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ بار بار الفاظ کی ادائیگی کی مشق کی جائے. اب یہ تو مختلف غلطیاں ہو گئی. ان غلطیوں کو دور کرنے کا اور ان کو ٹھیک کرنے کا حل, دو طرح کے حل میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی استاد سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ باقاعدہ پڑھ لیا جائے. جیسے محلے کے اندر امام ہیں تو مرد حضرات محلے کے امام سے پڑھ سکتے ہیں, یا یہ ہے کہ کوئی قاریہ ہے تو عورتیں قاریہ سے پڑھ سکتی ہیں, یا کسی استاذ کے سامنے باقاعدہ بیٹھ کر قرآن کریم کو ٹھیک کر لیا جائے, یا پھر آن لائن کسی قاری صاحب سے قرآن کریم کو پڑھ لیا جائے اور ان سے اپنے تلفظ کو ٹھیک کر لیا جائے باقاعدہ. جیسے ایک ٹیوشن ہوتی ہے, تو جیسے بعض قاری گھر آ کر ٹیوشن پڑھاتے ہیں, اسی طرح بعض قاری آن لائن بھی پڑھاتے ہیں. تو آن لائن اسکائپ کے اوپر یا زوم کے اوپر مشق کی جائے, کسی قاری صاحب سے باقاعدہ وقت لے کر قرآن کریم کو ٹھیک کیا جائے. یا پھر یہ ہے کہ جو یوٹیوب کے اوپر مختلف چینلز چل رہے ہیں جن میں نورانی قاعدہ ہے یا قرآن کریم کی تلاوت ہے, ان تلاوتوں کو بار بار سن کر اپنی تلاوت کو درست کیا جائے. تو یہ دو طریقے ہیں جن سے ایک طرف تو مخارج کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور عمومی غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ان سب میں جو پہلی غلطیاں ہیں, یعنی پہلی 5 غلطیاں ہیں, وہ بغیر استاذ کے بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر ان کی طرف معمولی توجہ کی جائے. لیکن جو آخری غلطی ہے یعنی مخارج والی, بغیر استاذ کے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. جب تک کوئی استاذ نہیں ہوگا وہ غلطی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ضروری ہے کہ باقاعدہ کسی استاذ سے سن کر یا پڑھ کے بار بار مشق کر کے اپنے تلفظ کو ٹھیک کیا جائے.